مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه نجوم الهدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب صدق اللہ العظیم۔ بیماریوں کی وباؤں کے خوف کی وجہ سے آج انسان تذبذب پریشانی کا شکار ہے۔ انسان کے اندر ایک قوت مدافعت ہوتی ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے تو انسان فوراً بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماری کے علاوہ بھی انسان پست ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب انسان کو اگر آپ کوئی بھی چیز پانی میں یا کھیر یا کوئی چیز کھلاتے ہیں اور یہ کہہ دیں کھانے کے بعد کہ اس کے اندر چھپکلی گری تھی، تو انسان زہر کی وجہ سے نہیں مرے گا لیکن جھوٹ بولنے خوف کی وجہ سے مر جائے گا۔ چونکہ انسان کی باطن میں مدافعت کی ایک قوت ہے، وہ انسان کی کمزور ہو جائے تو انسان کا اندرونی طور پہ سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ باہر کے نظام سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ قوت مدافعت کیا چیز ہے؟ اب آپ سنتے ہیں میڈیا میں ہر جگہ کہ قوت مدافعت انسان کی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ ہے کیا چیز؟ قوت مدافعت جسم کے اندر 3 چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے جسم کے 3 چیزیں مضبوط ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ دل قوت مدافعت کا مین مرکز ہے، دوسرا دماغ اور تیسرا جگر۔ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، قرآن حکیم کو کھولیں، طب اس کے اندر سے نکالیں، تو آپ کو ان 3 چیزوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انبار ملے گا۔ دل جو ہے یہ اگر ویک ہوگا، ایک دم آج لوگ کتنے بزدل کمزور ہیں کہ ابھی بڑے ذرا دھماکے کی آواز آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے ہمارے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہمیں خوف اٹھایا گیا ہے جنات کا، چڑیلوں کا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب پروان چڑھے تو ہمیں خوف ایسے کہ اب ہمیں چوہے سے بھی خوف، چھپکلی سے بھی خوف، کاکروچ سے بھی خوف۔ اب بنیادی طور پہ بچپن سے ہم بزدل بنائے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں ہمیں چڑیلوں کے واقعات سناتی ہیں، جنوں کے واقعات سنا کے بزدل بنایا جاتا ہے۔ پھر بچے ٹیپو سلطان نہیں بنتے، خالد بن ولید نہیں بنتے، پھر بچے ایسے ہوں گے کہ جو بیماری سے لوگ آج مر رہے ہیں، یورپ والے کیوں گر کے مر رہے ہیں، ان کا وہ نظام ہی ڈاؤن ہو چکا ہے مدافعت کا۔ دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث، صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں صحابہ کو دیکھنا چاہیے تو ہم دلیر ہو جائیں گے۔ ہم ان یورپ والوں کو، ان کھلاڑیوں کو، ان ٹی وی پہ کھڑے ہو کے جو اداکاری کرنے والے کیمرے کے سامنے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہی کی طرح بزدل بن رہے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل اصحاب رسول جس دن بن گئے، اس دن ہمارا قوت مدافعت کا نظام مضبوط ہو جائے۔ حیران ہوتا ہوں یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر پڑھ کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسان صحابہ کو بنو لحیان قبیلہ کی طرف آپ نے تبلیغی سفر میں بھیجا، رستے میں انہی لوگوں نے غداری کر کے پہاڑ کی اوٹ میں گھیرا ڈال دیا، 7 کو شہید کر کے 3 کو گرفتار کیا۔ ان میں ایک خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ خبیب
جب وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے عقبہ بن عامر گرفتار کرنے والوں اس نے صاف کہا تھا کہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا اور پھانسی ایسے دینی ہے. اب اس کو دکھلایا گیا کہ یوں ہاتھوں کو تمہارے گاڑا جائے گا، دیکھیں ہاتھوں میں پاؤں میں، اور پھر 100 تیر چلانے والے یکدم تیر چلائیں گے، چاہے تمہاری آنکھ میں جا کے لگے یا تمہارے پیٹ میں لگے، 100 تیر تمہارے جسم میں داخل ہوں گے، اس وجہ سے کہ تم غلامی محمد کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے صحابہ والے آئیڈیل نہیں بنے. یہ دیکھیں اب صحابی کو دیکھیں. صحابی کو کہا چونکہ خبیب عرب کی تاریخ میں سب سے حسین نوجوان تھے، شاعر تھے، بڑے خوبصورت تھے. کہا جاتا ہے عرب میں خبیب یا دحیہ قلبی ان سے حسین کوئی نہیں گزرا. دحیہ قلبی رضی اللہ کی شکل میں جبرائیل آسمان سے آتے تھے جب حضور سے سامنے آ کے بات کرتے تھے، اور خبیب اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو گلیوں میں گزرتا ہوا دیکھ کر لوگ رک جاتے تھے. اتنا حسین عرب میں نہیں گزرا. اور شاعر تھے، مالدار گھرانے کے تھے، ناز و انعام میں پلے ہوئے تھے. آپ نے کہا مجھے پتہ ہے کل مجھے پھانسی ہو جائے گی اور ایسی اذیت ناک موت ملے گی. پھانسی کے قیدی کا کیا حال ہوتا ہے کہ سیٹ کے لے کے جاتے ہیں اسے. یہاں خبیب کہنے لگے بس میری آخری خواہش تم پوچھ لے ہو، آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے ٹھنڈا پانی دیا کرو اور گوشت دیا کرو کھانے کے. یا کہتے ہیں ڈاکٹر گوشت نہیں کھانا، وہ تو مدافعت ویک ہو. اسلام کہتا ہے گوشت کھائیں، آپ کا مدافعاتی نظام مضبوط ہوگا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے گوشت دینا، ٹھنڈا پانی دینا. پانی پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے. اگلے دن صبح کے ٹائم انہیں کہا گیا مجھے پتہ ہے آج کیسے پھانسی ملے گی. بخاری کے اندر امام بخاری نے وہ اشعار ان کے نقل کر رہے. آپ نے ایک جملے میں سارے بات کو ختم کیا. فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وما ان ابالی. کہا مجھے کیا پرواہ کہ مجھے کیسے موت آتی ہے. بکرے کو ذبح کرنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی ٹانگ کاٹی جائے یا اس کا دھڑ کاٹا جائے. مر گئے تو ختم، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. وما ان ابالی حین اقتل مسلما. کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، مدافعاتی نظام ہی نہیں. مر جائیں گے، مرنا تو ہے، شہادت کی موت مانگتے ہیں نا ہر بندہ کہتا ہے. یہ اللہ نے کورونا شہادت کا درجہ رکھا ہے لیکن خوف ہے. یاد رکھیں دل سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے. صحابی کہتے ہیں اور دل مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. انسان ذکر کرے پھر دل کو مضبوط کرنے کے لیے. اچھا یاد رکھیں جب انسان کا دل جس کا کمزور ہوگا نا تو اس کا اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس کا ناک میں ریشہ گرے گا. جس کا جگر کمزور ہوگا اس کا ناک بند رہے گا، سانس میں اس کو ہلکی ہلکی گھٹن محسوس ہوگی، ناک میں ریشہ جمے گا اس کے. یہ ہوتا ہے اس کا. اب یہ قوت مدافعت جس کی ویک ہوگی تو یہ علامت اطباء نے بیان کی ہے. دل آپ مضبوط کریں. آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کیونکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. آسان طریقہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ توجہ دی ہے. دل، پھر جگر، پھر تیسرا دماغ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. صحابہ کی چونکہ عطاء الہی تھی، پھر خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے. ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی. صحابہ کا قوت مدافعاتی نظام اتنا مضبوط تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، کام کوئی کرتے نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کی عادت تھی عصر سے مغرب لمبا ٹائم ہوتا ہے. عرب میں سعودیہ میں آپ ابھی چلے جائیں عصر 3:30 بجے ہو جاتی ہے اور مغرب کا کتنا لمبا ٹائم ہے. حضور علیہ السلام عصر کے بعد جب ابراہیم بیٹے آپ کے زندہ تھے
مدینے سے باہر ایک دیہات میں رکھے ہوئے تھے، تو آپ کئی کلومیٹر عصر کے بعد پیدل چل کے جاتے تھے، اپنے بیٹے کو جا کے اٹھاتے، پیار کرتے، دایا کے پاس تھے، پھر پیدل آ کے مغرب کی نماز مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں۔ پھر جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے جبل احد میں پیدل۔ کتنا دور ہے؟ آپ گئے ہوئے نا، آپ کا سب کو جو اس کو پتا ہے کتنے کلومیٹر بنتا ہے، اور وہاں سے پیدل جا کر مغرب واپس آ کے مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام ہفتے کے دن مسجد قباء پیدل جاتے تھے اور واپس آتے تھے مسجد نبوی میں، اور فرماتے تھے جو ہفتے کے دن قباء مسجد میں 2 نفل پڑے گا عمرے کا اجر ملے گا پیدل جا کر۔ کیونکہ یہ صحت ہے، یہ بھی ایک نظام مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے یہاں واک ہے ہی، چلنا ہے ہی، بیٹھے رہتے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر اپنے طلباء سے کہنے لگے کہ تم ورزش کیا کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آج مسلمان مریض ہو چکا ہے اور کافر جو ہے نا وہ باڈی بلڈر بن چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، نہ واک ہمارے اندر، نہ ورزش ہمارے اندر۔ اس لیے یاد رکھیں یہ قوت المدافع، صحابہ کا یہ حال تھا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتا گھوڑا سپیڈ میں آپ سے جیت نہیں سکتا تھا، آپ پیدل اتنا تیز دوڑتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، صحابہ کو غداری کرتے ہوئے شہید کر کے مال لے کے بھاگے تھے، تو سلمہ بن اکوع تیزی سے بھاگے، گھڑ سوار دوڑا، گھڑ سوار بعد میں پہنچا، سلمہ بن اکوع ان کو جا کے سب سے پہلے تو پہنچا۔ اب یہ ہے نظام۔ اب دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے 60 آدمی نے، میں 60,000 کے لشکر کو شکست دوں گا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے 60 آدمی کیسے 60,000 کو شکست دیں گے؟ یہ کیا تھا؟ دنیا کفر کہتی ہے کہ صحابہ کا قوت مدافعاتی نظام اتنا مضبوط تھا کہ ان کے دل میں کسی کا خوف ہی نہیں آتا تھا۔ ہم تو خبریں سن کے ڈر جاتے ہیں، ہم تو میڈیا کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں سارے۔ آپ میڈیا کی آج خبریں سننی چھوڑ دیں، آپ کو بیماری نہیں آئے۔ آج اب اخبار پڑھنا ختم کر دیں، یہ سارا وہم خوف ہمارے جسم میں جمع ہو چکا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سردار کو پکڑا اور اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور اس کے اندر ڈھکن تھا، اس کے اندر زہر تھا۔ اس نے یوں کھول کے کھانا چاہا کہ جاسوس ہوں، میں خبریں نہ دوں، اذیت دیں گے، مجھے ساری چیزیں اگلنی پڑے گی۔ تو آپ نے انگوٹھی اس سے چھین لی، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ زہر ہے۔ تو آپ نے کہا تجھے کس نے کہا کہ زہر موت دیتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ حضرت خالد نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہہ کر اس زہر کو فوراً منہ میں پی لیا۔ صحیح سالم کھڑے رہے، وہ اسی لمحے بے ہوش ہو کے گر گیا رومی۔ عیسائی کہنے لگا ہوش میں آ کر کہ یہ وہ زہر ہے جو پی کر 1 منٹ میں بندہ اندر سے فارغ ختم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اس کا جگر، دل، پورے گردے پگھل کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تم صحیح سالم کھڑے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارے بادشاہوں نے، تمہارے سرداروں نے، تمہارے بتوں نے تمہارا ذہن بنایا کہ زہر مارتی ہے، ہمارے نبی نے زہر بنایا، زہر نہیں مارتا، اللہ جس کو موت دیتا ہے وہی مرتا ہے۔ آج ہم خوف میں ہیں، ہمارا نظام کمزور ہو چکا ہے۔ ہم صحابہ سے زندگی لیں، صحابہ سے جو ہے نا اعمال لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح مضبوط تھے، اعصاب کے مالک، کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا تھا۔ آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ادھر خبریں سنتے ہیں، ادھر مجھے فون پہ فون، مجھے سارا دن فون آتے رہتے ہیں باہر سے، کہاں سے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ یہ ہو چکا ہے، ہمارا یہ ہو چکا ہے مسئلہ، اور ساروں کے ساتھ صرف یہی ہے کہ ان کا قوت مدافعاتی نظام کمزور ہو چکا ہے۔ اب اس کا ایک عمل آپ کو آخر میں دیتا ہوں، 2 چیزیں۔
کیونکہ ممبر پہ آپ کو آج کل ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ بتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو جو ہے شان ابو بکر بیان کروں تو آج آپ کو اس کی رکاب کہیں گے ہمیں تو موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں شان ابو بکر، ایسا ہی ہے نا۔ آپ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ کو بتانی چاہیے۔ میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ پچھلے بھی جمعے آپ کو دیا تھا سجدے کا عمل، آپ نے عمل کیا، اس پہ فائدہ ہوا فائدہ اس کا؟ ایک بندہ بھی نہیں کہے گا نہیں فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ ایک بڑا آسان عمل دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں دیکھیں تصوف میں ذکر کراتے ہیں، ذکر بالجہر بالخفی بھی ہوتا ہے، اللہ اللہ ضربے لگاتے ہیں نا۔ جو ضربے لگانے والے ہیں ان کو کورونا نہیں ہوتا، یاد رکھیں میری بات۔ ابھی اتنے لوگ ہیں جن کو جو ذکر اس طرح کرنے والے تھے، میں ان سے ملا ہوں، اور میں نے ایک باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کرا لیں، پتہ چل جاتا ہے کورونا ہو چکا ہے مجھے یا نہیں ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر کو ہو کے کلیئر بھی ہو چکے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں آپ کو بھی بتا دوں، یہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہیں، سٹی لیب کے مالک ہیں، میرا ان سے سالوں سے تعلق ہے۔ لوگ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ایسے لوگ آئے کیوں؟ یہ عمل میں آپ کو جو دے رہا ہوں، آپ کو سانس کا مسئلہ ہے، آپ کو اگر سانس کی گھٹن ہو رہی ہے، اگر آپ کے پھیپھڑوں میں وائرس چلا بھی گیا ہے، انشاءاللہ وہ نکل جائے گا۔ یہ بڑا خاص ہے، اور آج دنیا دار طبقہ اس کو بتا رہا ہے، آج ٹی وی میں لوگ بتا رہے ہیں یہ عمل جو ہمارے تصوف والے بتاتے تھے، جو ہماری درگاہوں میں بتایا جاتا تھا، ہمارے خانقاہوں میں بتایا جاتا تھا، وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ جو ہے نا۔ اب وہ کیسے آپ سانس کو اندر لے کے جائیں، اللہ سانس اندر لے کے جائیں اور جا کے روک لیں جتنی استطاعت ہے، پھر لا پہ آپ اس کو باہر لائیں۔ اب آپ اس عمل کو کریں، سانس اندر لے کے جائیں، جا کے اس پہ اللہ پہ اندر لے جائیں، اور اب روکی رکھیں، میں روکا ہوا، اور پھر واپس لے آئیں۔ آپ کے پھیپھڑوں میں سے وائرس ہوگا بھی نکل جائے گا۔ اب یہ ذکر کیا کرتے تھے، آپ سنتے تھے نا، پھر اب تو کم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں سانس لاؤ، اندر لے کے جاؤ، پھر واپس لاؤ۔ اب یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے، آج دنیا کر رہی ہے، کافر یہ کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کا نام تو نہیں لیتے، وہ خالی سانس اندر لے کے جاتے ہیں، تھوڑی دیر روکتے ہیں، پھیپھڑوں کی ورزش ہوتی ہے، وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکلتی ہے، دیگر وائرس باہر نکلتے ہیں۔ صبح شام 20 مرتبہ آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کے پھیپھڑوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کے نمونیا یہ کورونا ہے، چھوٹے وائرس، یہ بیماری ہے، آپ سے کئیوں کو ہو کے ختم بھی ہو چکی ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خوف ابھی بھی اندر ہے، اور ایک بار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، گوشت کھائیں، بادام کھائیں، کشمش کھائیں، منقع کھائیں، فروٹ کھائیں، جسم کو مضبوط رکھیں، اطاعت الہی، اور ساتھ موت کا خوف نکال دیں۔ مرنا ہے، اور جو اس میں مر گیا وہ قیامت کے دن ان صحابہ کے ساتھ اٹھے گا جو تعاون کی بیماری میں فوت ہوئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔